معاملہ حسن تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ کئی دن سے جو ہے یہ ہلکی آنچ پہ پک رہا ہے، لیکن ہانڈی جو ہے وہ بھی تیار نہیں ہوئی، کیونکہ آئے دن جو ہے اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک دم ایک نیا، میں تو یو ٹرن ہی کہوں گا اس کو، کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے، جس میں ایک دم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ان کا رویہ تھا وہ بڑا نرم ہو گیا ہے، جو تنقید بالکل ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہو رہی تھی وہ اب مان پڑ گئی ہے، جہاں پہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے، جنگل کا بادشاہ کہا جا رہا تھا اور مختلف جو ہیں وہ القابات سے نوازا جا رہا تھا، وہاں پہ اب سپہ سالار کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ کہانی جو ہے یہ ابھی انفولڈ کر رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اس میں نئے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آ رہے ہیں۔ تو آج میرے خیال میں تھوڑا سا بطول اس پہ ہم تجزیہ کریں کہ یہ ہوا کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور یہ سب کچھ کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ، اور اس میں ظاہر بات ہے جو ایک لفظ ہے جو بار بار ہمیں سننے کو مل رہا ہے اور جو ہمارے کانوں میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کے کانوں میں رس گھول رہا ہے، کچھ لوگوں کو کھٹک رہا ہے، وہ ہے لفظ نیوٹرل۔ اور یہ نیوٹرل کی کیونکہ بڑی شہرت ہے اس لفظ کی، ابھی ہم تھوڑا سا کچھ لوگ اگر ان کی یادداشت جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی تو ہم ان کو بھی یاد کرائیں گے کہ یہ المشہور جو نام ہے، جو لفظ ہے نیوٹرل، یہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں آ کے ختم ہوا ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ بطول میرے خیال میں آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی بڑے غور سے کہ 2-3-4 دن سے اس پہ خوب گرما گرم بحث ہو رہی ہے۔ بالکل، اور فہد اس پہ میرے ذہن میں 2 سوالات آ رہے ہیں کہ ہم ایزیوم ہی کر سکتے ہیں کہ کیوں اسی حوالے سے جی اب میرا خیال ہے ہمارے پاس کچھ سارٹ سنوانے کے لیے ہم سنواتے ہیں کہ ماضی میں پی ٹی آئی کیا کہتے رہے ہیں اس لفظ کے حوالے سے۔ جی فہد صاحب۔ ہاں، میں ایکچولی یہی چاہ رہا تھا کہ یہ جو نیوٹرل کا معاملہ ہے اس پہ لوگوں کی تھوڑی سی یاد دہانی کرا دیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، کیونکہ دیکھیے ذرا پروگرام میں آگے چل کے بطول اس پہ مزید ہم بات کریں گے کہ یہ جو جس طریقے سے یہ ایک ٹرن ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ، یہ کیا ہماری ملک کی سیاست کے لیے بہتر ہے؟ کیا اس سے ٹھیک ہے یو ٹرن ہے، یہ پہلا یو ٹرن تو نہیں ہے پی ٹی آئی کا، لیکن اگر یہ یو ٹرن باقاعدہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا، ملک کو کیا فائدہ ہوگا، ہماری سیاست کو کیا فائدہ ہوگا، تو اس پہ بھی ذرا بات کریں گے۔ لیکن پہلے دیکھیے یہ تو ممکن تو نہیں نا کہ کوئی یو ٹرن لیے، کوئی اتنا جو ہے وہ بڑا یو ٹرن لے اور ہم اس یو ٹرن کو ذرا مزید ڈسکرائب نہ کریں۔ تو جو پہلے تو اب معاملہ ہوا ہے نا یہ نیوٹرل کا، اور اب یہ کہا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان کی فوج ہے، جو آرمی چیف ہیں، وہ نیوٹرل ہو جائیں۔ اب یہ بار بار یہ بیان جو ہے وہ آ رہا ہے، بلکہ اگر آپ چاہیں تو ہم سنوا دیتے ہیں، بلکہ انفیکٹ اگر بطولہ پہ اجازت دیں تو پہلے ہم اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ کیا کہتے رہتے ہیں نیوٹرل، یہ نیوٹرل کا لفظ مشہور کیوں ہوا تھا، ذرا پہلے تو اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں، پھر جو تازہ اس لفظ کی ڈیفینیشن ہے پھر اس پر آتے ہیں۔ تو یہ ذرا دیکھیے پہلا جو اگزامپل ہے وہ ہے 11 مارچ 2022 کا، یہ لوور دیر میں جو ہے وہ عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا، یہ انہوں نے 11 مارچ کو کہا تھا۔ پھر 25 مارچ 2022 کو مانسیرا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں، جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اچھا پھر آگے چلیں، 8 مئی 2022 کو ایبٹ آباد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں کہ نہ میں تیتر نہ بٹیر ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں۔ اس کے بعد 22 جون 2022 کو اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو چوکیدار کیا نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ اور پھر 11 جولائی 2022 کو لودھرا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پھر اپنی بات کو دہرایا کہ اللہ نے کسی کو نیوٹرل بننے کی اجازت نہیں دی، اچھائی یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو، نیوٹرل آپ نہیں بن سکتے۔ بطول آپ مجھے بتائیں اس میں کہیں کوئی ابہام رہ گیا ہے، کہیں کوئی کنفیوژن رہ گیا ہے
کہ نیوٹرل کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا تھا. اچھا اب آ جائیں, یہ تو ہم نے 2022 کی جو ہیں آپ کو اگزامپلس دیں, اب آ جائیں 2024 اور جولائی کا مہینہ, اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما اب نیوٹرل کو کیا کہہ رہے ہیں, سنوائیے ذرا. کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ملک کے خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں. عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ نیوٹرل ہوں گے, اس ملک کو چلنے دیں. میری اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, ان کے ساتھ رہ کے یہ نحوست کا لان تھا آپ پہ آ رہا ہے. لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو لانے والے آپ ہیں, ان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرو. جی فات صاحب, تو یہ اتنا جو اس کے برعکس سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہماری شاید کوتاہی ہے کہ ہمیں نیوٹرل کا لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا, لیکن پی ٹی آئی کلیئر ہے کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کلیئر ہے, اس بات میں کلیئر ہے کہ 2022 میں نیوٹرل کچھ اور تھا اور 2024 میں نیوٹرل کچھ اور ہے, یہ وہ کلیئر ہے. 2022 میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں, آپ کو تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور 2024 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. بہرحال یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے, لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک بار یہ بھی کہا گیا تھا کہ نیوٹرل یو ٹرنز جو ہیں وہ تو اچھے ہوتے ہیں, لیکن چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو. بطول ذرا سا میں آگے بڑھوں گا. دیکھیے ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے, یہاں پہ جب اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے بات ہوتی ہے پاکستان میں, تو جو بھی جماعت ہے وہ اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ذاتی سیاسی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کرتی ہے. یہاں پہ میرے خیال میں ونس اینڈ فار آل یہ بالکل سارے کلیئر ہو جائیں کہ کوئی نظریاتی پوزیشنز نہیں ہیں, کوئی اصولی بات نہیں ہے, کوئی اسٹرانگلی ہیڈ بلیفز نہیں ہیں, نتھنگ لائک دیٹ. یہ بالکل سمپل ہے. آپ کو یاد ہے نون لیگ کہا کرتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو, اور اس کے بعد اب وہ ان کی پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیسے آگے بڑھنے سے پہلے, کیونکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے, اور پاکستان تحریک انصاف جو پہلے کہتی تھی اب آپ نے سنی لے لی, اور اب انہوں نے کیا کہا. جی چونکہ ہم اس کو مزید ڈگ کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اس بارے میں تھوڑا اور کمنٹ کریں کہ ہوا کیوں ہے. ایزیوم کر لیتے ہیں کہ کیا ڈائیلاگ کروایا ہے, کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہوگی جو یہ یو ٹرن آیا ہے, یا یہ پی ٹی آئی کے اندر ہی یہ بحث ہوئی ہے کہ اب ہمیں اس طرح کا موقف اختیار کرنا چاہیے. ان دونوں میں سے کیا پاسبلٹی ہوئی ہوگی, کیونکہ یو ٹرن تو سمجھ آ رہا ہے کہ ہے, لیکن ہوا کیوں ہوگا. دیکھیے میرے خیال میں ہاں بالکل یہ تو اسٹیبلش ہو گیا بالکل کہ یہ یو ٹرن ہے. یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو رویہ ہے اس میں کوئی نظریاتی چیز نہیں ہے. یہ جو ہم پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ 1.5 سال سے سن رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, ان کا رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے, وہ تمام کا تمام فارغ ہو گیا ہے. اب بالکل کلیئر ہو گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے اگر ہمارے ساتھ ہے, بری ہے اگر دوسروں کے ساتھ ہے. تو لیٹس پٹ دس ٹو ریسٹ. اچھا اب کیوں, بڑا سوال ہے. دیکھیے میرے خیال میں اس کے دو تین بڑے اہم پہلو ہیں. پہلی چیز تو یہ بطول کہ عمران خان صاحب نے 2022 کے بعد جب ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں گورنمنٹ کو باہر نکالا گیا ہے, تب سے انہوں نے ایک بڑی ہی ایکسٹریم پوزیشن لی ہے, اور وہ ہمیں نظر آئی جب وہ جلسے جلوس کر رہے تھے, اس کے بعد سے لے کر جب تک ان کی گرفتاری ہوئی, ایک ایکسٹریم پوزیشن تھی, اور وہ پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت سے سخت ہوتی گئی. حتیٰ کہ آپ کو وہ ٹویٹس بھی یاد ہیں, پہلے تو 2022 میں جو جلسے جلوس تھے اس میں کس طریقے سے ڈائریکٹلی نام لے کر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پھر وہ درجہ حرارت بڑھتا ہی گیا. پھر اس کے بعد وہ آپ کو 1971 کے حوالے سے جو ٹویٹس ہیں وہ آپ کو یاد ہوں گی, بڑی اس سے سخت اور کیا ہو سکتا تھا, بائی نیم جو ہے آرمی چیف کے اوپر تنقید ہوئی. پھر اور جب ایکسٹریم کیس ہوا تو وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جا کے مظاہرے شروع کر دیے. جو ہدف تھا, جو پلان تھا, جو توقع تھی وہ یہ تھی بطول کہ جب آپ اتنا کو سخت قسم کا بیانیہ بنائیں گے تو جو آگے آپ کا جو حریف ہے وہ مجبوراً اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اتنی زیادہ جو حرارت ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو میرے خیال میں جو یہ اتنی ایکسٹریم پوزیشن تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ اگلے کو تھوڑا سا فلیکسیبل کرو, اس کو فورس کرو کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے. ایسا نہیں ہوا, اسٹیبلشمنٹ نیگوشیشن ٹیبل پہ نہیں آئی.
یہ بار بار کوشش کر کے کہہ کر پاکستان تحریک انصاف نے کہ جی ہم نے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، بطول اصل نہیں ہوا۔ وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں ایک ٹرم ہے who will blink first، تو دی اسٹیبلشمنٹ ہیز ناٹ بلنکڈ فرسٹ، پی ٹی آئی ہیز بلنکڈ، یہ بلنک انہوں نے کر دیا ہے۔ اچھا اب لیکن دوسری طرف اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ دیکھیے یہ جو ایک دم سے جو چینج آیا ہے، اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشری سے تو انہوں نے ریلیف ملنی شروع ہو گئی ہے، یعنی ان کا یہ خیال ہے، ان کی یہ شاید امید بھی ہے کہ یہ جو ہمیں ریلیف مل رہی ہے، اس سے جو ہمیں بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا پچھلے 1.5-2 سال سے، اب ہمیں پولیٹیکل سپیس مل رہی ہے پارلیمنٹ میں بھی اور ادروائز بھی۔ اب ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر ہمیں جوڈیشری سے ریلیف مل رہی ہے تو یہ ایک اچھا وقت ہے اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑا سا اپنا رویہ جو وہ چینج کیا جائے، شاید اس سے انہیں انگیج کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر ہم اپنا جو ہم نے اتنا یعنی کہ بڑا ہی سخت قسم کا رویہ جو اپنایا ہوا تھا، اس میں اگر ہم تھوڑی سی بھی لچک لاتے ہیں اور ہم تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹتے ہیں اور ہم یہ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہم اپنا جو رویہ ہے اس کو تبدیل کرنے کو تیار ہیں، ہم کچھ لچک دکھانے کو تیار ہیں، ہم کچھ نیگوسیشن گیو اور ٹیک کرنے کو تیار ہیں، اگر یہ وہ تمام تر جو ایک رویہ ہے وہ اگر اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو کنونس کریں تو شاید ادھر سے کچھ پوزیٹیو انگیجمنٹ آ جائے۔ فاتح صاحب ایک بریک کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن ہم آگے جا کے یہ بھی چینج آف پالیسی ہوئی۔